جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کافی دنوں سے اسرائیل اور فلسطین کے اندر ایک جنگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آئے روز یہودیوں کی جانب سے دہشت گردی کا سلسلہ اور نہت مسلمانوں پر ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور معصوم جانوں کو خاک اور خون کے اندر نہلایا جا رہا ہے۔ نہ بچوں کی کوئی پرواہ کی جا رہی ہے، نہ عورتوں کا کچھ خیال رکھا جا رہا ہے، اور تو اور سے ہی اسپتال کے اندر موجود مریضوں کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا۔ تو اس لیے آج ضرورت اس امر کی ہے کہ پورا عالم اسلام اس ظلم و بربریت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرے اور ان مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کر کے اس پوری دنیا کو بتائے کہ اصل میں دہشت گرد کون ہے، اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اور قبلہ اول کی حفاظت کے لیے کون لڑ رہا ہے۔ یاد رکھنا یہ بیت المقدس جو ہے، یہ بیت المقدس جو ہے، مسجد اقصی اسلام کی یادگار میں سے ایک عظیم یادگار ہے، اور جس سرزمین پر یہ مسجد اقصی یا بیت المقدس واقع ہے اس سرزمین کو سرزمین شام کہا جاتا ہے۔ اور آپ قرآن و سنت کو اٹھا کے دیکھیں، قرآن و سنت کو اٹھا کے دیکھیں، بے شمار مقامات پر رب اس کے رسول نے مسجد اقصی، بیت المقدس اور اس سرزمین شان کی عظمت و شان کو اجاگر فرمایا ہے۔ بابا سے بلند کو ذرا سبحان اللہ سنو رب العالمین کا قرآن۔ رب العالمین جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ ہے سورہ اسراء۔ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ رب العالمین جل شانہ نے 15ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ کے اندر بنیادی طور پر رب العالمین نے حضور کی معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کائنات والو، ہم نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی ہے۔ یہاں ذکر تو حضور کی معراج کا ہے، لیکن حضور کی معراج کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے دو مسجدوں کا ذکر فرمایا ہے، دو مسجدوں کا نام لیا ہے۔ پہلے اللہ رب العالمین نے مسجد حرام کا ذکر فرمایا ہے، پھر اللہ رب العالمین نے مسجد اقصی کا ذکر فرمایا ہے۔ یاد رکھنا لوگو، یہ مسجد اقصی بھی اللہ کا پیارا گھر ہے، اور یہ مسجد حرام بھی اللہ کا پیارا گھر ہے۔ یہ دونوں اللہ کے چنے ہوئے اللہ کے محبوب گھر ہیں۔ اور یاد رکھنا اللہ نے دو مسجدوں کا ذکر فرمایا، پہلے اللہ نے مسجد حرام کا ذکر فرمایا، پھر اللہ نے مسجد اقصی کا ذکر فرمایا، اور جس ترتیب سے رب نے ان دو مسجدوں کا ذکر فرمایا اسی ترتیب سے یہ مسجدیں کائنات میں معرض وجود میں بھی آئی ہیں۔ پہلے اللہ نے مسجد حرام کا نام لیا، پھر اللہ نے مسجد اقصی کا نام لیا ہے، ذکر فرمایا ہے۔ اور یاد رکھنا روئے زمین پر سب سے پہلے جو مسجدیں بنی ہیں، جو اللہ کے گھر بنے، یہی دو پہلی مسجدیں بنی ہیں، یہی دو مسجدیں ہیں جو روئے زمین پر سب سے پہلے بنی ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو سنو، سب سے پہلے مسجد حرام بنی ہے، اور اس کے بعد مسجد اقصی بنی ہے۔ اور حدیث مبارکہ سنہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 3366 ہے، 3366 حدیث نمبر ہے، اور اس حدیث کے راوی جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زولہ یا حضرت سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی یہ روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک دن جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ کے اندر حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں مدینے کے تاجدار، اے والضحیٰ کے مکھڑے والے، اے واللیل کی زلفوں والے، اے علم نشرق کے سینے والے، اے محبوب کائنات، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اے صحابی ذرا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ صحابی رسول نے بارگاہ
बारगाह मुस्तफा में सवाल किया। सब ये रसूल अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह ये तो बताएं इस रूए ज़मीन पर इस कायनात में सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई है? कौन सवाल पूछ रहा है भाई? सहाबी रसूल हजरत अबू ज़र गफारी पूछ किससे रहे हैं? रब के रसूल से, रब के महबूब से, नबियों के ताजदार से। या रसूल अल्लाह सबसे पहले रुए जमीन पर कौन सी? क्या सहाबी को नहीं पता था कि हुजूर की उम्र 40 और 60 के दरमियान है? तो ये जो मामला ये तो हजारों साल पहले का है भाई। आका हुजूर जब कायनात में थे ही नहीं तो हुजूर को कैसे पता? लेकिन सहाबी रसूल ने हुजूर से सवाल करके कायनात वालों को अकीदा दे दिया और बता दिया। सहाबा का भी अकीदा और ये नजरिया था, अगरचे आका हुजूर बज़ाहिर अभी कायनात में आए नहीं थे, आका हुजूर की आमद से पहले भी जो कुछ हुआ है रब ने अपने महबूब को माकान का इल्म भी अता फरमाया है और जो क़यामत तक होने वाला है उसका इल्म भी रब ने अपने महबूब को अता फरमाया है। हुजूर माज़ी का इल्म जानते हैं, हुजूर हाल की हर मामले से बाखबर है और जो क़यामत और क़यामत के बाद होने वाला है मेरे आका हुजूर को अल्लाह ने उससे भी बाखबर फरमा दिया है। हुजूर के पास अव्वलीन का इल्म भी है, हुजूर के पास आखरीन का इल्म भी है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि खुदो देता इरे सिदरा हुजूर जाने देंगे, खुदो देता इरे सिदरा हुजूर जाने देंगे। कहा है अर्शे मौला हुजूर जाने देंगे। सहाबी रसूल ने बारगाह मुस्तफा में सवाल किया। सवाल अगर इसका मामला हजारों साल पहले का था। सहाबी अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह रूए जमीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद बनाई गई है? मेरे आका ने ये नहीं फरमाया मुझे पता नहीं है, मैं नहीं जानता। नाना मदीने के ताजदार से सवाल हुआ। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी सुन लो, इस रूए जमीन पर सबसे पहले मस्जिद हराम बनाई गई है। सबसे पहले शुरू जमीन पर कौन सी मस्जिद बनी है? मस्जिद हराम जिसे बैतुल्लाह कहा जाता है। सहाबी रसूल बारगाह मुस्तफा में फिर अर्ज़ी पेश करते या रसूल अल्लाह सबसे पहले मस्जिद हराम बनी है, फिर मस्जिद हराम के बाद फिर कौन सी मस्जिद बनी है? मेरे आका हुजूर सरकार मदीना ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी सुन ले, पहले मस्जिद हराम बनी है, फिर उसके बाद मस्जिद अक़सा बनी है। पहले मस्जिद हराम बनी है, फिर मस्जिद अक़सा बनी है, और फिर सहाबी रसूल बारगाह मुस्तफा में तीसरा सवाल अर्ज करते, तीसरा सवाल पेश करते या रसूल अल्लाह ये तो क्लियर हो गया पहले मस्जिद हराम बनी, ये भी क्लियर हो गया दूसरे नंबर पर रूए जमीन पर मस्जिद अक़सा बनी है, लेकिन या रसूल अल्लाह इन दोनों के दरमियान फासला कितना था, गैप कितना था, अरसा और ज़माना कितना था? मेरे आका हुजूर सरकार मदीना ने फरमाया मेरे सहाबी सुन ले, पहले मस्जिद हराम बनी है, फिर 40 साल के बाद मस्जिद अक़सा बनाई गई है। पहले मस्जिद हराम बनी है, फिर 40 साल के बाद मस्जिद अक़सा बनाई गई है। यहाँ किसी के ज़हन में ये भी सवाल पैदा हो सकता है भाई मशहूर तो ये है कि मस्जिद हराम जो बैतुल्लाह है वो जनाब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने तामीर की और कुरान के अंदर उस तामीर का जिक्र है। और मस्जिद अक़सा के बारे में जो तारीख के अंदर मशहूर है वो ये है कि मस्जिद अक़सा को बनाने वाले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। चूँकि तारीख के अंदर यही बात मौजूद है। अब यहाँ पे सवाल पैदा हो सकता था भाई वो बनाई इब्राहीम खलीलुल्लाह ने, ये बनाई हज़रत सुलेमान ने, अब इन दोनों के दरमियान 40 साल का तो नहीं, कम से कम 1000 साल का वक्फा है, 1000 साल का गैप है। जबकि आका हुजूर ने वाज़े फरमा के 40 साल के बाद मस्जिद अक़सा बनी है, तो इसका जवाब क्या होगा? तो उलमा लिखते हैं इसमें कोई शक नहीं है, बैतुल्लाह की तामीर इब्राहीम खलीलुल्लाह ने फरमाई है और बैतुल मक़दिस मस्जिद अक़सा की तामीर हज़रत सुलेमान ने फरमाई है, लेकिन ये तामीर अव्वल नहीं थी, ये तामीर सानी थी।
یہ تعمیر اول نہیں تھی بلکہ یہ تعمیر ثانی تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے تعمیر اول کس نے کی ہے؟ تو سنو، علماء فرماتے ہیں بیت اللہ ہو یا بیت المقدس ہو، ان دونوں اللہ کے گھروں کی تعمیر سب سے پہلے اللہ کے نبی جناب حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ مسجد حرام جناب حضرت سیدنا آدم نے بنائی ہے، اور مسجد اقصی بھی جناب سیدنا آدم نے تعمیر فرمائی ہے۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا گیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے نے دوبارہ سے اس مسجد اقصی کو تعمیر کیا، پھر زمانہ گزرتا گیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اس کو تعمیر کیا، پھر حضرت یعقوب کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اور ابھی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے وصال کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت داؤد نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان کو بلایا اور فرما بیٹا وفادار اور نیک بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنے باپ کا ادھورے کام کو مکمل کرے، جو باپ ادھورا کام چھوڑ جائے بیٹا چنگا وہی ہوتا ہے جو اپنے باپ کا بقایا کام پائے تکمیل تک پہنچا دے، اس لیے بیٹا میں تیرے ذمہ یہ کام لگاتا ہوں۔ پھر حضرت داؤد کا وصال ہو گیا، حضرت سلیمان نے یہ ذمہ داری لی، اور حضرت سلیمان نے پھر مسجد اقصی کو تعمیر کروایا۔ اور تعمیر کرنے والے بھی انسان نہیں تھے، کیونکہ جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی، انسانوں کے اوپر بھی آپ کی حکومت تھی، جنات کے اوپر بھی آپ کی حکومت تھی، تو آپ نے جنات سے اس مسجد اقصی کو تعمیر کروایا۔ اور ابھی تعمیر مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ جناب حضرت سلیمان ایک دن لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے، نگرانی کر رہے تھے، جنات لگے کام میں مسجد اقصی بن رہی ہے، حضرت سلیمان لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کر نگرانی کر رہے دیکھ بھال کر رہے گے، ادھر فرشتہ آیا اور آپ کی روح پرواز ہوگی۔ اب اللہ کے نبی کھڑے ہیں عصا کے اوپر ٹیک لگا کے، روح پرواز ہو گئی، ایک دن گزر گیا، ایک ہفتہ گزر گیا، ایک مہینہ گزر گیا، پورا ایک سال گزر گیا۔ زول یا خضر سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان کے جسم سے روح پرواز ہو گئی، ایک سال بیت گیا، جنات مسلسل کام میں لگے، مسجد اقصی کی تعمیر اور اس کی تزیین کے اندر لگے۔ جنات سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سامنے کھڑے ہو کر ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ ایک سال کا عرصہ بیت گیا، جنات کو خبر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی روح پرواز کر گئی ہے، صرف جسم کھڑا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جنات لگے کام میں، سلیمان لاٹھی کے سہارے کھڑے ہیں۔ اور آج کسی بڑے سے بڑے انسان کا بھی جنازہ 2 سے 3 دن کے بعد دیکھنے کے قابل نہیں رہتا ہے، لیکن جناب سلیمان کا جسم ایک سال تک ایک لکڑی کے سہارے پہ کھڑا رکھا ہے۔ یہاں پر جملہ اور عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں، جو رب اتنا قادر ہے کہ اپنے نبی کے وجود کو بغیر روح کے بعد از وصال کھڑا رکھ سکتا ہے، قائم رکھ سکتا ہے، صحیح سلامت رکھ سکتا ہے۔ جو رب زمین کے اوپر اپنے نبی کے جسم کو سلامت رکھ سکتا ہے، وہ رب اتنا قادر مطلق ہے کہ وہ رب زمین کے نیچے بھی نبیوں کے جسموں کو سلامت رکھ سکتا ہے۔ جو اوپر سلامت رکھ سکتا ہے وہ نیچے نہیں رکھ سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کے وجود زمین کے اوپر بھی سلامت رہتے ہیں، زمین کے اندر جا کر بھی سلامت رہتے ہیں۔ تو جناب سلیمان کی روح پرواز ہوگی، سال پورا عصا کے سہارے کھڑے رہے، اور بالآخر اسی عصا کو دیمک لگ گئی۔ یہ دیمک ہے نا، یہ دیمک لگ گئی، اور کرتے کرتے کھاتے حتیٰ کہ سال کے بعد جو ہے نا لکڑی ٹوٹی، جب اس کے اندر سے جان ختم ہوگی، لکڑی ٹوٹی، جناب حضرت سلیمان زمین پہ آپ کا جسم تشریف لے کر گیا، تب جنات کو سمجھ آ گیا بھئی ان کی تو روح پرواز ہوگی، ہم تو سمجھ رہے تھے یہ نگرانی کر رہے ہیں مگر ان کی تو روح پرواز ہو گئی ہے۔ لیکن جب تک جنات کو پتہ چلتا ہے تب تک مسجد اقصی کی تعمیر بھی مکمل ہو چکی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ سے اس مسجد اقصی کو تعمیر فرمایا۔ پہلے حضرت آدم نے مسجد اقصی بنائی ہے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی بنائی ہے۔ آؤ سنو اللہ نے اس مسجد اقصی کو شان کتنی عطا فرمائی ہے۔ زور یا سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل شانہ نے 2 مسجدوں کا ذکر معراج والی آیت کے اندر فرمایا، میں نے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی ہے۔ حضور نے سفر مسجد حرام سے شروع کیا، مسجد اقصی تک حضور نے سفر کیا۔ اب آگے اللہ رب العالمین مسجد اقصی کی شان کو، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے رب العالمین فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، اے کائنات والو یہ جو مسجد اقصی ہے، جس مسجد اقصی کی سیر ہم نے اپنے محبوب کو معراج والی رات کروائی ہے، فرمایا کائنات والو اس مسجد اقصی کی شان یہ ہے، اس کے دائیں بائیں، اس کے آگے پیچھے، اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔
فرما مسجد اقصی کے دائیں بائیں برکتیں، آگے بھی برکتیں، پیچھے بھی برکتیں، دائیں بھی برکتیں، بائیں بھی برکتیں۔ مسجد اقصی کی شان اور عظمت سننے والوں، کیا سمجھو کہ مسجد اقصی کی شان کو ہر مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے، ہر مسجد کے اندر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر بھی ہے، مسجد کے اندر اللہ کی عبادت بھی ہوتی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے، قیام اور رکوع و سجود، تسبیح و تعلیلات ہوتی ہیں، اس لیے ہر مسجد کے اندر برکت ہوتی ہے۔ لیکن قربان جائے اقصی تیری عظمت و شان پر رب فرماتا ہے مسجد اقصی کے دائیں بائیں بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ ہر مسجد کے اندر برکت اور مسجد اقصی کے دائیں بائیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہو سکتا ہے بھائی دائیں بائیں کہاں تک برکتیں؟ 1 کلومیٹر 1 میل تک 10 کلومیٹر تک؟ تو یاد رکھنا قرآن و سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات یہاں ہوتی ہے کہ صرف مسجد اقصی کے دائیں بائیں یہ 1-2 کلومیٹر تک نہیں، بلکہ مسجد اقصی جس سرزمین فلسطین پر واقع ہے، جس ملک شام میں واقع ہے، اس پورے کے پورے ملک کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ 1-2 کلومیٹر تک یہ برکتیں پھیلی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ پورے شام کے اندر یہ برکتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سنو رب العالمین کا قرآن اور ایک حدیث مبارکہ۔ خالق کائنات جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر انہی برکتوں کا ذکر کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر جناب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو اور اپنے پیارے پیغمبر جناب حضرت لوط علیہ السلام کو اس زمین پر پہنچایا، اس زمین پر پہنچایا، اس زمین پر پہنچایا جس زمین پہ ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ فرما جناب حضرت ابراہیم کو اس سرزمین پہ پہنچایا جس کے اندر برکتیں گئے، حضرت لوط کو اس زمین کے اندر پہنچایا جس زمین کے اندر برکتیں گئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہاں سے کون سی زمین مراد ہے؟ علامہ طبری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کائنات والوں یہ جس زمین کا ذکر رب کائنات نے فرمایا ہے اس زمین سے مراد کوئی اور زمین نہیں، اس سے مراد شام کی سرزمین ہے جس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ التی بارکنا، اس زمین پر ہم نے اپنے نبیوں کو پہنچایا جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو گویا صرف مسجد اقصی کی حدود جو ہیں صرف وہی برکت والی نہیں ہیں بلکہ پورا کا پورا ملک شام ہی برکتوں والا۔ یہ تو آگئی آیت، آپ سنو حدیث۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن محفل لگی ہوئی تھی، بخاری شریف کی روایت ہے، 1037 حدیث نمبر ہے، جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے میرے آقا کی محفل لگی ہوئی تھی، یاران وفا بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے اپنے گورے گورے سونے سونے نورانی ہاتھوں کو اٹھایا، میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے بارگاہ خداوندی میں دعا فرمائی۔ کیا دعا ہے مصطفیٰ کریم کی؟ آقا حضور نے بارگاہ خداوندی میں التجا پیش کی، میرے آقا فرماتے گئے اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یماننا۔ میرے آقا نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، یا رب ذوالجلال ہمارے شام میں بھی برکتیں عطا فرما اور ہمارے یمن میں بھی برکتیں عطا فرما۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ رب کے محبوب دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے شام میں برکتیں دے اور ہمارے یمن کے اندر بھی برکتیں عطا فرما۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری کائنات دعا کرے، دعا ہو سکتا ہے رد ہو جائے، لیکن رب کے محبوب کی زبان سے جو دعا نکلتے ہیں رد نہیں ہوتی، فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ زور اللہ یا حضرت سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جو کہ گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد
محمد بڑی ناز سے ادھر میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے دعا فرمائی، حضور کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر خود سوچو جس شام کے لیے آقا حضور نے دعائیں فرمائی ہیں، اللہ نے اس شام میں کتنی برکتیں رکھی ہوں گی۔ آقا حضور عرض کرتے ہیں یا رب ذوالجلال ہمارے شام میں فی شامنا ہمارے شام میں برکتیں عطا فرما، تمہارے شام میں ان کے شام میں نہیں، ہمارے شام میں۔ آج ہمارے نام نہاد حکمران کہتے ہیں بھئی یہ بیت المقدس یہودیوں کو دے دو۔ یار جس ملک کو میرے آقا اپنا وطن کہہ رہے ہیں، اپنا ملک کہہ رہے ہیں، ہم ان یہودیوں کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ان یہودیوں کے حوالے، ان ظالموں کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آقا حضور نے اپنا کہا ہے تو یہ شام یہودیوں کا نہیں، ان کے باپ کا نہیں، یہ عیسائیوں کا نہیں، یہ انگریزوں کا نہیں، یہ سکھوں اور ہندوؤں کا نہیں۔ شام کل بھی ہمارا تھا، شام آج بھی ہمارا ہے۔ بیت المقدس کل بھی ہمارا تھا، بیت المقدس آج بھی ہمارا ہے۔ مسجد اقصی کل بھی ہماری تھی، مسجد اقصی آج بھی ہماری ہے۔ جب آقا حضور اپنا کہہ رہے ہیں، اس پورے وطن کو اپنا کہہ رہے ہیں، تو ہم ان کے حوالے کبھی نہیں کر سکتے۔ مسلمان جان دے سکتا ہے، خون کا آخری قطرہ تک بہا سکتا ہے، اپنی اولادیں قربان کر سکتا ہے، مال قربان کر سکتا ہے، لیکن جسے آقا نے اپنا کہا ہے، مسلمان کبھی بھی اس ملک کو، اس مسجد کو یہودیوں کے حوالے نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے آقا حضور نے دعا فرمائی برکت کی۔ اب جس کے لیے برکت ہے ان کی دعائیں آقا فرمائے، اور جسے اللہ برکت والا کے، تو پھر خود اندازہ کرو اللہ نے شام کے اندر کتنی برکتیں رکھی۔ تو پورے شام کے اندر برکتیں، مسجد اقصی کے اندر بھی برکتیں، مسجد اقصی کے دائیں بائیں بھی۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللتی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی وہ عظمت والی، وہ شان والی مسجد ہے جس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں۔ مسجد کے دائیں بائیں برکتوں کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین کرام اس آیت کے ضمن میں بے شمار وجوہات لکھتے ہیں، 4 وجہ بیان کرتا ہوں بالکل 1 منٹ کے اندر۔ پہلی برکت کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ شام کی سرزمین وہ ہے جس کے اندر اللہ کے نبیوں نے اپنا ڈیرا لگایا تھا، اور جہاں اللہ کا نبی ڈیرا لگا لے وہ مقام برکت والا ہو جاتا ہے۔ بولتے جاؤ سبحان اللہ۔ جہاں اللہ کے نبی ڈیرا لگا لے وہاں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شام کی سرزمین وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر اللہ کی طرف سے نبیوں پر وحی نازل ہوتی رہی ہے، اور جس مقام پر وحی نازل ہو وہ مقام بھی عام نہیں ہوتا، وہ برکتوں اور رحمتوں والا ہوتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین کے اندر اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں۔ الذی بارکنا حولہ کے ضمن میں مفسرین کرام یہ بات لکھتے ہیں کہ اس کے اندر برکتیں اس لیے ہیں یہاں اللہ کے نبیوں کے مزارات ہیں، اور جہاں پہ اللہ کے نبی کا وجود مسعود ایک لمحے کے لیے ٹچ ہو جائے وہ برکتوں والی جگہ ہو جاتی ہے۔ تو جہاں اللہ کے نبیوں کے جسد اطہر صبح قیامت تک موجود رہیں گے، ان جگہوں کے اوپر اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کا عالم کیا ہو گیا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین اور شام اس لیے بھی برکتوں والے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبیوں نے عبادتیں فرمائی ہیں۔ جہاں عام بندہ سجدہ کرتا ہے مسجد کے اندر وہ مسجد برکتوں والی ہو جاتی ہے، جہاں عام بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ برکتوں والی ہو جاتی ہے۔ اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جس مقام پہ اللہ کا کوئی ولی چند لمحوں کے لیے ڈیرا لگا دے، کوئی ایک نماز پڑھ دے، کوئی ایک سجدہ کر دے، صبح قیامت تک وہاں سے برکتیں ختم نہیں ہوتی، وہاں سے رحمتیں ختم نہیں ہوتی، وہاں پہ فیوز و برکات کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس سرزمین پہ اللہ کی کتنی برکتیں ہوں گی جہاں اللہ کے نبیوں نے اپنی پیشانی کو جھکایا ہے، جہاں اللہ کے نبیوں نے عبادتیں کی ہیں، چونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ کے نبیوں نے ڈیرا بھی لگایا ہے، جہاں پر وحی بھی آئی ہے، جہاں اللہ کے نبیوں نے عبادتیں بھی کی ہیں، اور جہاں اللہ کے نبیوں کے مزارات بھی ہیں۔ اس لیے مسجد اقصی کے اندر بھی برکتیں، مسجد اقصی کے دائیں بائیں بھی برکتیں، پورے فلسطین کے اندر بھی اور پورے شام کے اندر اللہ نے برکتیں ہی برکتیں۔ تو اس لیے مسلمان جان دے سکتا ہے، لیکن یہ برکتوں والا ملک بلکہ برکتوں والی مسجد کبھی بھی یہودیوں کے حوالے نہیں کر سکتی، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ کم سے کم اپنی آواز تو بلند کر سکتے ہیں، ان ظالم اور جابروں کے ظلم اور ان کی دہشت گردی کو بے نقاب تو کر سکتے ہیں۔ کم سے کم جو اس مسجد اقصی کی حمایت کے لیے آج دن رات قربانیاں دے رہے ہیں، کم سے کم ان کی حمایت میں ہم آواز تو بلند کر سکتے ہیں، ہم ان کی حمایت تو کر سکتے ہیں۔ اور اگر کچھ نہیں کر سکتے، اور ایک حدیث مبارکہ بس میں عرض کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں، حضور کی پیاری صحابی حضرت مامونہ بنت سعد، یہ حضور کی خادمہ تھی، ایک دن حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آج
کام ہے کوئی بات سنائے نا۔ مسجد اقصی کے حوالے سے میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے 2 باتیں فرمائی۔ میرے آقا نے فرمایا اے ممونہ بنت سعد سنو، اگر تمہارے پاس وقت ہو یا استطاعت ہو تو جاؤ جا کر مسجد اقصی کے اندر نماز ادا کرو، مسجد اقصی کے اندر جا کر نماز پڑھو۔ اور اگر وہاں جا نہیں سکتے، نماز ادا نہیں کر سکتے، کسی عذر کی بنا پر یہ جا نہیں سکتے، یہ استطاعت نہیں ہے، تو فرما مسجد اقصی کے اندر جو دیوے جل رکھے ہیں فرما ان دیووں کو جلانے کے لیے تیل بھیج دو۔ فرما جو تیل بھیجے گا اللہ اس کو بھی نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا، جو تیل بھیجے گا اسے بھی نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اب خود سوچو جو دیوے جلانے کے لیے تیل بھیجے اس کو تو اللہ انعام عطا کرتا ہے، ثواب اور اجر عطا کرتا ہے، تو صبح و شام اس کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو اور تن من دہن قربان کر رہا ہو، اللہ اسے کتنا جو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو ان کی حمایت میں آواز بلند کرے یا ان کی حمایت اور ان کی سپورٹ کرے، آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران سو رہے ہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہیں اور آج ایک بیان تک بھی نہیں دے سکتے، لیکن ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم آواز تو بلند کریں، ان ظالموں کے ظلم کو بے نقاب تو کرو، دنیا کو بتائیں کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہیں بلکہ اصل میں یہودی دہشت گرد ہیں، یہ اصلی اور نسلی دہشت گرد ہیں جو نہ عورتوں کو پرواہ کرتے ہیں، نہ بچوں کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ ہی اسپتالوں کے اندر موجود مریضوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ اس لیے اصل دہشت گرد مسلمان نہیں ہیں، اصل دہشت گرد جو ہیں وہ یہود و نصارہ ہیں۔